السلام علیکم دوستو، آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہاؤ ٹو بی کریٹو اینڈ انوویٹو، یعنی تخلیقی انسان کیسے بنا جائے۔ تخلیقی سوچ کا مطلب ہے کسی کام کو کرنے کا نیا اور بہتر طریقہ تلاش کرنا۔ بہتر تخلیقی صلاحیت ہمارے کام یا کاروبار، ہمارے تعلقات اور ہماری گھریلو زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں لے کر آتی ہے۔ تخلیقی سوچ کے متعلق اکثر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اسے سائنس، انجینئرنگ، آرٹ اور لکھنے کے شعبوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے، لیکن تخلیقی سوچ کا تعلق چند مخصوص شعبوں تک محدود نہیں اور نہ ہی بہت زیادہ ذہین لوگوں کی اس پہ اجارہ داری ہے۔ اپنے محلے یا علاقے کی بدنما جگہ کو خوبصورت جگہ میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، کسی مشکل گاہک کو کوئی چیز خریدنے کے لیے آمادہ کرنا، بچوں کو فارغ وقت میں تعمیری انداز میں مصروف رکھنا یا کسی جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ سب روزمرہ زندگی میں تخلیقی سوچ کی مثالیں ہیں۔ کریٹیوٹی اور انوویشن کا فرق صرف اتنا ہے کہ کریٹیوٹی سوچنے اور انوویشن اس سوچ کو عمل میں ڈھالنے کا نام ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ٹپ نمبر 1، تخلیقی صلاحیت بڑھانے کا سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس بات کا یقین پیدا کیا جائے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے یا یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ جب ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے تو ہمارا ذہن یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تخلیقی سوچ کے اس نقطے کی وضاحت ایک مثال سے کی جا سکتی ہے۔ ایک خاتون شادی سے پہلے ملازمت کرتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ملازمت کے لیے وقت نکالنا ممکن نہیں۔ ایک حادثے میں اس کا شوہر معذور ہو گیا۔ اب اس خاتون کے لیے ملازمت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس حادثے کے کچھ عرصہ بعد وہ خاتون گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی ملازمت بھی بہت اچھے طریقے سے کر رہی تھی۔ اس خاتون نے بتایا کہ کچھ ماہ پہلے تک وہ ملازمت کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر اس حادثے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اسے ملازمت کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ پھر اس نے کئی غیر ضروری چیزوں کو ترک کیا، وقت بچانے کے کئی طریقے ڈھونڈے، بچوں نے بھی اس کے ساتھ تعاون کیا۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ استطاعت ذہنی رویے کا نام ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے بارے میں کیا اندازہ لگاتے ہیں۔ ٹپ نمبر 2، تخلیقی صلاحیت کے لیے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ کھلے دماغ کے مالک بنیں اور اپنے آئیڈیاز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس سے آپ کو نئے آئیڈیاز ملیں گے۔ متبادل کی طرف دیکھیں، نہ کہ ٹھیک جواب کی تلاش میں رہیں۔ جیسے آپ کے گھر جانے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں، اسی طرح ہر صورتحال کے کئی ممکنہ حل ہو سکتے ہیں۔ جب ہم تخلیقی سوچتے ہیں تو کئی ٹھیک جواب نکل کر سامنے آتے ہیں۔ ٹپ نمبر 3، تخلیقی بننے کے لیے اچھے آبزرور بنیں۔ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو غور سے دیکھیں اور ان کی ترتیب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ گھر میں روزمرہ کی کوئی بھی چیز لے کر اس کے متعلق سوچیں کہ جس کام کے لیے یہ بنی ہے، اس کے علاوہ اس سے کیا کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پینسل سے لکھنے کے علاوہ کیا کام کیا جا سکتا ہے۔ ایک پینسل کو ہم پوائنٹر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے کوئی بٹن پریس کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ہم بک مارک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اس سے پیپر میں ہول کر سکتے ہیں۔ ہم اس سے وائی فائی ڈیوائس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ زمین میں بیج لگانے کے لیے سوراخ کرنے کا کام بھی لیا جا سکتا ہے اور اس کے کور کو بیس بنا کر اس پر پھول بھی ڈیزائن کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم روزانہ کوئی چیز لے کر سوچیں کہ اس سے کیا کیا جا سکتا ہے تو اس سے بھی ہماری تخلیقی صلاحیتوں میں بھرپور اضافہ ہوگا۔ ٹپ نمبر 4، تخلیقی بننے کے لیے چوتھا قدم یہ ہے کہ فیل ہونے سے نہ گھبرائیں۔ کہا جاتا ہے there is no innovation and creativity without failure۔ تجربات بھی تخلیقی بننے کا اہم ذریعہ ہوتے ہیں، لہٰذا نت نئے تجربے کرنے سے بھی آپ اپنی صلاحیت بڑھا سکتے ہیں۔ ٹپ نمبر 5، کریٹیوٹی بڑھانے کا 5واں قدم کتب بینی اور لکھنا ہے۔ دماغ کا دایاں حصہ کریٹیوٹی کی وجہ بنتا ہے اور کتب بینی دماغ کے دائیں حصے کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، کیونکہ جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ اس صورتحال کو امیجن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں بہت حد تک اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا کتب بینی کی عادت کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنا لیں۔ ٹپ نمبر 6، کریٹو بننے کا چھٹا قدم یہ ہے کہ آپ پہلے جو کام ہو چکا ہے اسے سمجھیں اور اسے دوبارہ ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کریں۔ کریٹیوٹی کچھ نیا کرنے کا نام ہے اور کچھ نیا کرنے کے لیے جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسے سمجھنے اور ریپروڈیوس کرنے سے آپ کو اس کام کے اجزائے ترکیبی سمجھ میں آئیں گے جو اس کام میں کوئی ویلیو ایڈ کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ ٹپ نمبر 7، کریٹو بننے کی مشق کریں۔ کریٹو بننے کے لیے کوالٹی سے زیادہ کوانٹٹی اہم ہوتی ہے۔ ڈیوڈ ڈیلس اور ٹیڈ اورلینڈ نے اپنی کتاب آرٹ اینڈ فیئر میں سیرامکس کے ایک استاد کے بارے میں بتایا ہے جس نے کلاس کو 2 گروپس میں تقسیم کر کے کہا کہ وہ ایک پارٹ ڈیزائن کریں۔ ایک گروپ 50 پارٹ ڈیزائن کرے گا جبکہ دوسرا گروپ صرف ایک کوالٹی کا پارٹ بنائے گا۔
فیصلے کے دن جب دونوں گروپس کے ڈیزائن کا موازنہ کیا گیا تو کوانٹٹی گروپ کے ڈیزائنز کہیں زیادہ خوبصورت، تخلیقی اور بہتر کوالٹی کے تھے۔ رائٹر کے مطابق کوانٹٹی گروپ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر مزید بہتر ڈیزائن بنا رہا تھا، جبکہ کوالٹی گروپ ایک پرفیکٹ ڈیزائن کے بارے میں صرف سوچتا ہی رہ گیا تھا۔ اس مثال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جتنی زیادہ مشق کریں گے، آپ اتنے زیادہ کریٹو بنتے چلے جائیں گے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور چینل کو بہتر کرنے کے لیے اپنی تجاویز نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ۔